الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالأسحار هم يستغفرون. محترم حضرات، کل فجر کے درس میں ہم نے دعا کے سلسلے میں کچھ باتیں سنی. ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو. کوئی مسلمان ایسا نہیں جو یہ تمنا کرے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو. ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک کی تمنا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو. آج مختصر وقت میں احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں وہ کون سے اوقات ہیں، وہ کون سے مقامات ہیں جہاں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. ہمارے نبی نے جو وعدہ کیا وہ چند مقامات، وہ چند اوقات میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، غور سے سنیے گا. اگر آپ نے ان اوقات میں، ان مقامات میں پورے یقین کے ساتھ اگر آپ نے دعا کی، اللہ کی قسم آپ کی دعا قبول ہوگی. سب سے پہلے اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ. اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے وہ 10 منٹ کا ہو، 15 منٹ کا ہو، 20 منٹ کا ہو، جتنا وقت اذان اور اقامت کے درمیان ہوتا ہے اس درمیان اگر آپ دعا کرتے ہیں آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے کہ اذان کے وقت اگر آپ دعا کرتے ہیں تو اذان کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور اسی طرح سے دشمن سے لڑنے کا وقت ہے تو میدان جہاد میں مجاہدین کو خوشخبری دی گئی کہ وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ سنتان لا تردان عند النداء وعند البأس. دو دعائیں رد نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ ان دو دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. ایک اذان کے وقت کی جانے والی دعا اور دوسری دعا دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اسی طرح سے جب بارش نازل ہو، بارش برسنے لگے، اس موقع پر اگر آپ دعا کرتے ہیں تو بارش نازل ہوتے وقت کی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے. دلیل ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنتان لا تردان عند النداء وعند نزول المطر. دو دعائیں ایسی ہیں اللہ انہیں رد نہیں کرتے ہیں، ایک اذان کے وقت اور دوسری دعا جب بارش نازل ہو، بارش برسنے لگے، اس وقت اگر آپ دعا کرتے ہیں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح سے دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ جب آپ زمزم کا پانی پیئیں گے تو پینے سے پہلے دعا کر کے پیجئے، یقین کے ساتھ دعا کر کے پیجئے، اللہ کی قسم آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. ہمارے نبی جب بھی زمزم کا پانی پیتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء وعملا متقبلا. اور آپ نے خوشخبری سنائی جب آپ کو زمزم کا پانی ملے، اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، عمرہ یا حج کی سعادت اللہ نصیب فرمائے. ہمارے نبی نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له. زمزم کا پانی جس مقصد سے پیا جائے گا وہ مقصد پورا ہوگا. جس نیت سے زمزم کا پانی پیا جائے گا وہ نیت پوری ہوگی. اسی لیے کیا پریشانی، کیا چاہتے ہیں آپ، وہ دل میں نیت کر کے پیجئے، زمزم کا پانی ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی. اور اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب مرغ بانگ دینے لگے، جب مرغا بانگ دینے لگے تو اس بانگ کے وقت اگر آپ دعا کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ کی دعا قبول ہوگی. کیا فرمایا ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اذا سمعتم صیاح الدیکۃ فاسألوا اللہ من فضلہ فإنہا رأت ملکا. اگر تم نے مرغ کو
بانگ دیتے ہوئے سنا تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل تلاش کرو، کیونکہ مرغ یہ فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے، اور اس موقع پر اگر آپ دعا کرتے ہیں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دوستو وہ جو ہے یعنی مقامات یا اوقات جہاں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، سفر کی حالت میں مسافر جب دعا کرتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ میں خاص کر نوجوانوں سے کہوں گا، جب سفر کرتے ہیں اپنے کانوں اور اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا، اور وقتاً فوقتاً دوران سفر اللہ سے مانگیے آپ، اللہ کی قسم سفر میں کی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح سے روزے کی حالت میں کی جانے والی دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور ایک اہم بات، اگر والد اپنے بچوں اور بچیوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، باپ کی دعا میں تاثیر ہے اور باپ کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور ایک ہی حدیث میں اللہ کے نبی نے تینوں باتیں بیان فرمائی، ثلاث دعوات لا ترد، ہمارے نبی نے فرمایا تین دعائیں ایسی ہیں اللہ انہیں ریجیکٹ نہیں کرتے۔ پہلے آپ نے فرمایا دعوت الوالد لولدی، اگر باپ اپنے بچے کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ اسے قبول کرتے ہیں۔ اور دوسری دعا ودعوت الصائم حتى يفطر، روزے کی حالت میں اگر آپ دعا کرتے ہیں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، جبکہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوگی ایسی کوئی روایت صحیح روایت نہیں ہے۔ صحیح روایت کیا ہے کہ آپ فجر صادق یعنی آپ فجر کے لیے آتے ہیں، اس وقت سے لے کر افطار تک جب بھی دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اسی لیے دن بھر اللہ کے کتنے بندے روزے دار دعا کرتے ہی نہیں، صرف افطار کے موقع پہ دعا کرتے ہیں۔ افطار کے موقع پر بھی دعا کیجئے، لیکن روزے کی حالت میں اگر بندہ دعا کرتا ہے، خواہ وہ صبح میں ہو، دوپہر میں ہو، شام میں ہو، اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو روزے دار کی دعا اللہ کے پاس قبول ہوتی ہے۔ اور تیسری بات ہمارے نبی نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم نے ودعوت المسافر، اگر آپ سفر میں ہیں تو سفر میں بھی آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح دوستو جہاں والد اپنے بچے کے حق میں دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے، بد دعا کرنے سے بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے میں بچوں سے اپیل کروں گا ہمیشہ ماں باپ سے دعائیں لینا، ماں باپ کی عزت کر کے، ماں باپ کی خدمت کر کے، ماں باپ کا کہا مان کر، ماں باپ کے دلوں کو خوش کر کے ان سے دعائیں لیجئے گا۔ باپ کی ایک آہ ایک بچے کے فیوچر کو برباد کر سکتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا دعوت الوالد علی ولدی، کہ اگر باپ اپنے بچے کے خلاف دعا کرتا ہے اللہ کے پاس اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا واتقی دعوت المظلوم، اگر مظلوم آہ نکال دے تو سمجھ لیجئے گا تمہارے لیے تباہی ہے۔ فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، تو مظلوم کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دوستو دعائیں جو قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک جمعہ کا دن ہے، جس میں ہم اور آپ آج موجود ہیں الحمدللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جمعہ کے دن اللہ نے ایک گھڑی رکھی ہے، وہ گھڑی اگر آپ پالیں، اس گھڑی میں اگر آپ سبحان اللہ دعا کریں اللہ ضرور آپ کی دعا قبول کرے۔ لیکن وہ گھڑی کون سی ہے وہ راز اور سیکریٹ میں رکھا گیا، لیکن ہے جمعہ کے دن ایک گھڑی۔ وہ گھڑی کب ختم ہوتی ہے؟ آج کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے، سن سیٹ سے پہلے وہ گھڑی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اکثر محدثین نے صحیح مسلم کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے وہ گھڑی کون سی ہے؟ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے ایک نابینا جس کی جو ہے بینائی نہیں ہے، جمعہ کے دن عصر کے بعد اس نے دعا کی، دعا ختم ہونے سے پہلے اللہ نے روشنی کو لوٹا دیا۔ اسلاف نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ایسے نیک لوگ یقین کے ساتھ مانگنے والے بھی گزرے ہیں، جب اللہ سے یقین کے ساتھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی روشنی بھی لوٹائیں گے۔
اور عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت بعض علماء نے کہا تو بعض علماء نے کہا جب خطیب صاحب منبر پر چڑھتے ہیں اور دوسرے خطبے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پہلے اور دوسرے خطبے کے درمیان جو شارٹ وقت ہوتا ہے اس وقت جو دعا کریں گے وہ دعا بھی آپ کی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دوستو اور سے سنیے، یونس علیہ السلام کا ذکر جب مچھلی کے پیٹ میں تھے ہمیں معلوم ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب دعا کرے نا اس ذکر کے ساتھ دعا کروا۔ ہمارے نبی نے کیا بہترین خوشخبری سنائی، لم يدع رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ له۔ اگر کوئی بندہ اپنی دعا میں ذوالنون یعنی مچھلی والے یونس علیہ السلام کی دعا کو اگر لا کے اگر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو مانگے گا اللہ اس کو دے گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر اس کے بعد آپ مانگیے گا، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ اور اسی طرح سے قدر والی رات دعا قبول ہوتی ہے، قدر والی رات دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے ماں عائشہ کو تعلیم دی، ابھی انشاءاللہ چند دنوں کے بعد 10-11 دنوں کے بعد ان مبارک راتوں میں ہم داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کی دعا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی نے سکھائی۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ روزانہ سحری کے موقع پر مجھے اور آپ کو دعا کی توفیق ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ وقت ہے سحری کا، تہجد کا سب سے بہترین وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی پکارنے والا میں اس کی پکار کو سنوں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی مانگ پوری کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو گویا کہ تہجد کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، رمضان میں مجھے اور آپ کو یہ وقت ملتا ہے، اس موقع پر بھی آپ دعا کیجئے گا دوستو، اللہ ضرور دعا قبول کرے گی۔ تہجد کے وقت کی جانے والی دعا اللہ کے پاس ضرور قبول ہوتی ہے، تو اسی لیے پورے یقین کے ساتھ آپ مانگیے۔ ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو، دعا قبول ہونے کے لیے اوروں کو دعائیں دیجیے۔ اوروں کو دعا دینے سے فائدہ کیا ہے؟ پہلے فرشتے آپ کے حق میں آمین بول دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ایک مسلمان جب اپنے مسلمان کے حق میں اس کی پیٹھ پیچھے اگر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فرشتے سب سے پہلے یہ کہتے ہیں اے اللہ تو اس کے حق میں قبول فرما۔ وہ بندہ تیرڈ پرسن ہونا چاہیے، اس کی پیٹھ پیچھے آپ دعا کرنا چاہیے۔ کتنی پیاری تعلیم ہے دوستو یہ، ہمارے دلوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے۔ سامنے کبھی دعا دے دیتے، وہ جاتے ہی بد دعا دیتے ہم، سامنے تعریف کر دیتے، وہ جاتے ہی پورے معاملات لا کے اڈیلتے وہاں پر۔ دوستو پیٹھ پیچھے دعا کرنا بہت بڑی نیکی، یاد رکھو، اور اتنی عظیم نیکی ہے، اس کا فائدہ آپ کو ہوگا۔ مثلا عبداللہ عبد الرحمن کے حق میں اگر دعا کرتے ہیں، اگر آپ نے ہاتھ اٹھایا، اگر عبد الرحمن کے حق میں دعا کیا، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ جو دعا کرنے والا عبداللہ ہے اس کے حق میں پہلے تو قبول فرما۔ آپ نے کہا اے اللہ عبد الرحمن کے حق میں، عبد الرحمن کی تجارت میں برکت دے، فرشتے کہتے ہیں تیری تجارت میں اللہ برکت دے۔ اے اللہ عبد الرحمن کو صحت دے، فرشتے کہتے ہیں آپ کو اللہ صحت دے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ مسلمان کے حق میں پیٹھ پیچھے دعا کریں گے تو آپ کے حق میں فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک اہم دعا ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اور یہ دعا ایسی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر آپ نے اس کا اہتمام کیا آپ کی دعا 100% قبول ہوگی دوستو۔ اور ہم اور آپ سال بھر یہ موقع ملتا، کیا ہے معلوم؟ جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں آپ، جب نیند سے اٹھتے کوئی بھی وقت، مثلا آپ عشاء کے بعد سو گئے، 11 بجے بیدار ہوئے، 1 بجے بیدار ہوئے، 2 بجے بیدار ہوئے، کوئی خاص وقت نہیں ہے، سو گئے رات میں، نیند سے بیدار ہوئے، واش روم کے لیے صحیح آپ بیدار ہوئے، واش روم جا کے وضو کر کے آئیے، اب میں جو ذکر بول رہا ہوں یہ ذکر کر کے دعا کیجئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کی ہر دعا اللہ قبول کرے گی، ہر دعا اللہ آپ کی قبول کرے گی۔ کون سی جو ہے، کون سا ذکر ہے وہ؟
ہمارے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ رات میں بیدار ہوتا ہے، بیدار ہونے کے بعد ان اذکار کا پہلے اہتمام کرتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہاں تک پڑھ کر اگر آپ دعا کریں گے، ہمارے نبی نے خوشخبری سنائی آپ کی ہر دعا اللہ کے پاس قبول ہوگی۔ وضو کر کے نماز پڑھا، نماز بھی آپ کی اللہ کے پاس قبول ہوگی۔ دوستو یاد کر لیجئے، ذکر تو بہت آسان ہے، کلمہ تو جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد 5 اذکار، اس کلمے کے بعد 5 اذکار، الحمدللہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ 5 اذکار پڑھ کے آپ جو مانگیں گے، بورڈ ایگزام لکھنے جا رہے ہیں، محنت کی آپ نے، بہت اچھی پڑھائی کی آپ نے، خاص رات میں اٹھ کر اے نوجوانوں، اے طلبا، اے طالبات، آپ یہ ذکر کر کے آپ دعا کر کے چاہیے گا، اس ایگزام میں اللہ کی مدد انشاءاللہ نازل ہوگی۔ کوئی نیا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں، کوئی نیا کام کرنے جا رہے ہیں، آپ اللہ کی مدد چاہیے، رات میں اٹھیے، یہ ذکر کر کے آپ اللہ سے مانگیے، اللہ ضرور قبول کرے۔ اور اسی طرح سے ہم سجدے میں جو مانگتے ہیں اللہ اسے بھی قبول کرتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا الدعاء، بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب سجدے کی حالت میں مانگتے ہیں آپ، اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں میں، الگ سے سجدہ کر کے دعا کرنا بدعت ہے، ثابت نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی پوری ہسٹری پڑھ لیجئے، صحابہ کی پوری زندگی پڑھ لیجئے، ایک پروف بھی آپ دکھا نہیں سکتے ہمارے نبی دعا کرتے کرتے سجدہ کر لی ہو، جیسے عورتیں اکثر کرتی ہیں، اکثر عورتیں دعا کرتے کرتے سجدہ کر کے دعا کرتی نہیں۔ نماز کے سجدے میں دعا کرنا، اگر امام صاحب فرض پڑھا رہے، موقع مل رہا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آپ دعا کر لیجئے سجدے میں۔ تنہا نماز پڑھ رہے، سنت نماز ہے، نفل نماز ہے، آپ اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے، علماء کہتے ہیں آپ کی ضرورت، آپ کی مرادیں، آپ کی حاجت، آپ کا مسئلہ، آپ کا پرابلم اللہ سے اپنی زبان میں مانگو۔ آپ نماز کے سجدے میں جب بندہ مانگتا ہے اللہ قبول کرتے ہیں۔ دوستو بہرحال یہ کچھ مقامات اور کچھ اوقات رہے جو ہم نے آپ کے حوالے کیے، چاہے تو پھر دوبارہ جا کے یہ ویڈیو سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بات اور اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کا سلیقہ مجھے اور آپ کو عطا کر دے، اللہ ہماری دعاؤں کو تاثیر، اللہ ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا فرمائے، اللہ ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری حاجتوں کو اللہ پوری فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو پرسکون زندگی نصیب فرمائے، ہر نعمت سے اللہ مالا مال فرمائے، ہر بھلائی سے اللہ مالا مال فرمائے، ہر شر سے، ہر برائی سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہر بری بلا، بری نظر سے اللہ سبوں کی حفاظت فرمائے، جو اپنی طبیعت اور صحت کو لے کر بہت پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں شفاء عاجلہ اور کاملہ کے فیصلے فرمائے، اللہ انہیں صحت و عافیت سے نوازے، اللہ ہم سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے، عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، ہر قسم کی بیماری اور پریشانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سکھائے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں میں، اللہ ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر و مقبولیت پیدا فرمائے جو صحابہ کی دعاؤں میں جو تاثیر تھی، اللہ تعالی ہماری دعاؤں میں بھی وہ تاثیر پیدا فرمائے، جہاں کہیں مظلوم لوگ ہیں اللہ تعالی ان پر رحم کے معاملے فرمائے، اللہ ان پر کرم کے فیصلے فرمائے، جہاں کہیں لوگ پریشان ہیں جس کسی میدان اور جس کسی فیلڈ میں اللہ تعالی ہر ایک کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ ہر ایک کی مصیبت کو دور فرمائے، اللہ ہم سب کو چین والی زندگی نصیب فرمائے، سکون والی زندگی نصیب فرمائے،
برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہماری دنیا آباد کر دے، اللہ ہماری آخرت کو سنوار دے، اللہ ہم سب کو نار جہنم سے محفوظ رکھے، جو بقید حیات ہے اللہ ہماری زندگی میں برکتیں نازل فرمائے، جو انتقال کر گئے ہیں اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے، بال بال اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے حشر کو آسان فرمائے، ان کے حساب و کتاب کے معاملے کو آسان فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کو دین پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔